آج کی سائنس کے استعمال سے ہم اتنی دور دیکھ سکتے ہیں جو انسانی تاریخ میں کبھی ممکن نہ تھا، بلکہ ہم ماضی میں جھانک بھی سکتے ہیں، جہاں ہم کچھ اتنے بڑے بڑے ستارے، کہکشائیں، نیبولا دیکھ سکتے ہیں جن کے ایک سرے سے نکلی ہوئی روشنی دوسرے سرے تک پہنچنے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال لگا دیتی ہے، تو دوسری طرف اتنے چھوٹے وجود کا بھی ہمیں علم ہے، جیسے 1 ملی میٹر کے 10 لاکھویں حصے جتنے چھوٹے۔ اس پر ایک دلچسپ ٹیبل آگے پیش ہے۔ اسی طرح یہ عیاں حقیقت ہے کہ آسمان جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور راتوں میں جو منظر ہم آسمان کی سمت دیکھتے ہیں، دراصل یہ صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے، سچائی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ زمینی سچائی ہے جو زمین پر آج کے وقت ویلڈ ہے، ہمیشہ کے لیے اور ہر جگہ کے لیے نہیں۔ آسمان پر کئی ستارے ایسے بھی ہیں جو بہت پہلے مر چکے ہیں، لیکن ان کی نکلی ہوئی روشنی اب ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے برخلاف کئی ایسے تارے بھی ہوں گے جو آج وجود میں آ چکے ہیں، موجود ہیں، مگر جن کی روشنی ہم تک صدیوں بعد پہنچے گی، اور تب تک وہ ہمیں نہیں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ وہاں آج بھی موجود ہیں۔ اس معنی میں آسمان ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ جہاں ہم اتنی سست رفتاری کا جائزہ لے سکتے ہیں جیسے جھاڑوں کی بڑھت اور کانٹیننٹل ڈرفٹ، یعنی سارا کا سارا بر اعظم جیسے افریقہ جو کوئی 4 انچ سالانہ کے حساب سے کھسک رہا ہے، وہیں دوسری طرف ایسی تیز ترار چیزوں کا جیسے لیزر بی جو 1 سیکنڈ میں کروڑوں مرتبہ فلیش کرتی ہے۔ اگلا، ہمارے محلے کی مسجد کہ مولانا ہنوز یہ ماننے تیار نہیں کہ زمین کا کوئی آخری سرا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گول ہے، اور یہ کہ اس پر ہم لٹک رہے ہیں گویا سر نیچے اور پیر اوپر، اور یہ کہ کشش ثقل یا گریویٹیشنل فورس کے ذریعے یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح فٹ بال پر چونٹی ہر طرف گھوم سکتی ہے۔ جانے ہمارے کتنے امام صاحبان یہ جانتے ہوں گے کہ قطب شمالی اور جنوبی میں جہاں دن کی روشنی کئی مہینے رہتی ہے اور رات کی تاریکیاں کئی مہینے، وہاں پر نمازوں کا تعین کیسے کرتے ہیں، یا عید کا چاند کیسے دیکھتے ہیں، یا کیا وہاں روزہ 6 مہینے لمبا چلتا ہے؟ بعض تو یہ بھی نہیں مانتے کہ مغرب میں رہنے والے نماز کے لیے مغرب نہیں مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس رحل شریف کا زمیں پہ وزن 6 کلو ہوگا، چاند پہ اس کا وزن صرف 1 کلو ہے، یا مریخ پر صرف 2 کلو، یا یہ کہ چاند پہ موسم ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہاں کرۂ ہوا نہیں ہے، یا یہ چھوٹی سی بات کہ جب چاند ہورائزن پر ابھرتا ہے، افق پر ابھرتا ہے تو بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، اور جیسے جیسے اوپر آسمان میں اٹھتا ہے تو نسبتاً چھوٹا ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ کہ یہ صرف ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، اس کا حجم بدلتا ہی نہیں۔ یا یہ کہ جیسے زمین پر چاندنی یا مون شائن گرتی ہے، اسی طرح چاند پر زمینی یا ارتھ شائن گرتی ہے۔ سورج کی روشنی زمین سے ٹکرا کر چاند پر گرتی ہے، اور وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ اس میں ذرا سی مشق سے پڑھ لکھ بھی سکتے ہیں، اور وہاں سے زمین بڑا خوبصورت چاند دکھائی دیتی ہے۔ بقول شاعر، پہنچ کر آسماں پر بھی تو دیکھو اے زمیں والو، وہاں سے یہ زمیں بھی آسماں معلوم ہوتی ہے۔ آج کی فلک شناسی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 100 سال پہلے منٹوں بلکہ سیکنڈوں کا تعین کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شہابی پتھر یا میٹیورائٹ یا فلاں ایسٹرونومیکل آبجیکٹ فلاں چیز سے ٹکرائے گا۔ جوپیٹر پہ شومیکر لیوی 9 کے ٹکرانے کی
پیش گوئی برسوں قبل کر دی گئی تھی، گھنٹوں اور منٹوں کی تفصیل کے ساتھ۔ جو ان چھوٹی باتوں پر یقین نہیں کرتے تو کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ اب سائنس خود حیات تک پیدا کر سکتی ہے؟ امریکہ کے جے کریگ وینٹر انسٹیٹیوٹ میں سائنسدانوں نے مائکوپلازما کیپیکولم سیلز میں مصنوعی ڈی این اے داخل کر کے گویا حیات تخلیق کر لی، اور ہاں، خاصے وقت سے کلوننگ کے ذریعے کسی جاندار کی مکمل اور زندہ نقل بنائی جا سکتی ہے۔ وہ وقت اب دور نہیں لگتا جب مکمل انسان ہی کی نقل تیار کر لی جا سکے۔ قوی امکان ہے کہ زمین کے علاوہ اور بھی کئی سیاروں پر حیات موجود ہے، لوگ جیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور طرح کے لوگ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر ہی نہ ہوں، وہ چلتے نہ ہوں بلکہ اڑتے ہوں، یا گیند کی طرح گول ہوں، یا وہ صرف ہوا کے بنے ہوئے ہوں اور اطمینان سے ایک دوسرے کے بیچ میں سے گزر پاتے ہوں، یا یہ کہ وہ بہت بڑے ہوں، ہمارے ایک ایک محلے کے برابر۔ بیچارے فال نکالنے والے اور علم نجوم کے سو کالڈ ماہرین کہلانے والے لوگ جو ننگی آنکھ سے دیکھے ہوئے تاروں اور سیاروں کی بنیاد پر ہمارے مستقبل کی پیش گوئی کرتے ہیں، وہ اگر ٹیلیسکوپ سے آسمان دیکھ لیں تو انہیں کچھ اور ہی منظر نظر آئے گا، اور وہ مجموع نجوم یا تارا منڈل جیسے ورگو، لیبرا، اسکورپیو وغیرہ جس کی بنیاد پر وہ پیش گوئی کرتے ہیں، وہ تو گویا ضم ہو جاتے ہیں دیگر تاروں کی جمگھٹ میں۔ چاند اور سورج گرہن اور دمدار تاروں کے بارے میں ڈھیر ساری فرسودہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خلائی ماہرین تو باضابطہ دمدار تاروں کی مٹی تک یہاں منگوا سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، انسانی کارنامے۔ سائنس کی ترقی کا کیا عالم ہے؟ کس طرح وہ لامحالہ ہماری زندگیوں کو بدل رہی ہے؟ ایک خاص ضمیمہ بعنوان انسانیت کے حالیہ کارنامے میں ہم وہ سائنسی، ٹیکنالوجی اور عالمی تعاون کے کچھ دیگر پروجیکٹس کا ذکر کر رہے ہیں جو پچھلے چند سالوں میں روب عمل آئے ہیں۔ ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان انہیں جان کر یہ فیصلہ کریں کہ کیا اب بھی وہ سائنس سے گریز کریں گے۔ گجرات ہی کی طرح لگ بھگ سارے بھارت میں مسلمان طلباء سائنس سے یا تو گھبرائے ہوئے ہیں یا اس کی اہمیت نہیں جانتے، اور یا وہ ان کے لیے بہت مہنگی ہے۔ 11ویں 12ویں میں سائنس میں اسکول انرولمنٹ یا داخلے بہت ہی کم ہیں۔ منجملہ طور پر پوری قوم کو اس سلسلے میں ایک زبردست مہم چلانی پڑے گی۔ جو ہو سکے تو یہیں سے آپ زمینہ کا رخ کریں اور دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جدید دنیائے علم اور بطور خاص سائنس کے شعبے میں، پھر یہیں لوٹ آئیے گا۔ ہم سبھی علم الفلکیات کے ذریعے کائنات کی وسعتوں کے بارے میں اچھا خاصا اندازہ رکھتے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں ایسی وسیع کہکشائیں موجود ہیں جن کے ایک سرے سے نکلی روشنی کی شعاع کو ہزاروں لاکھوں برس لگ جاتے ہیں انہی کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن ہم میں سے کم ہی کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم جسے کائنات کی سب سے چھوٹی چیز مانتے ہیں، یعنی ایٹم، جو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہم اسے ننگی آنکھ سے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ دراصل ایک بہت بڑی جگہ ہے بجائے خود۔ ان ماتحت ایٹم عناصر یعنی سب ایٹامک پارٹیکلز کے لیے جن سے ایٹم بنتا ہے، اور نہ شاید یہ بھی کہ ایٹم میں 99.99% جگہ بالکل خالی ہے۔ آئیے آپ کی دلچسپی اور سائنس کی اہمیت کا اعادہ کرنے کے لیے ہم سائز کا ایک موٹا اندازہ تقابل کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ سائز کا مان لیجئے کہ ایک لڑکا 1 میٹر یعنی 49.37 انچ اونچا ہے۔ سامعین، نیچے اب ایک ٹیبل پیش کیا جا رہا ہے جس میں ایک طرف
کیفیت اور دوسری طرف ناپ دیا گیا ہے، 2 کالم ہیں۔ تو پہلے کالم میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا 10-12 برس کا اور اس کی اونچائی ہے 1 میٹر۔ اس کے بعد ہے آپ کے وزٹنگ کارڈ کی لمبائی، اس کا 10واں حصہ یا 1 ڈیسی میٹر، یعنی اوپر والی 1 میٹر کا 10واں حصہ یا 1 ڈیسی میٹر۔ مکھی کی لمبائی، اس کا بھی 10واں حصہ یا 1 سینٹی میٹر۔ آپ کے وزٹنگ کارڈ کی چوڑائی یا موٹائی، چوڑائی نہیں موٹائی، اس کا بھی 10واں حصہ۔ آپ کے سر کے بال کا قطر، اس کا بھی 10واں حصہ۔ اور یہ ہے انسانی آنکھ کی یا نظر کی سرحد یا لمٹ، یعنی اس کے نیچے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ بڑے بیکٹیریا، یہ سر کے بال کے قطر کا بھی 10واں حصہ۔ چھوٹے بیکٹیریا، اس کا بھی 10واں حصہ، جس کو 1 مائکرون بھی کہتے ہیں۔ وائرس، وہ 1 مائکرون کا بھی 10واں حصہ۔ اور پھر نینو ٹیک کی لمٹ جو اس کے 10ویں حصے پہ مشتمل ہے۔ ڈی این اے، اس کا بھی 10واں حصہ، جسے ہم 1 نینو میٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ہائیڈروجن کا 1 ایٹم، اس کا بھی 10واں حصہ۔ آپ تو واقف ہی ہیں کہ ایٹم کے وسط میں نیوکلیس ہوتا ہے، جس میں نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں اور ان کے اطراف مدار میں الیکٹران گھومتے ہیں۔ اب اگر آپ اس پورے ایٹم کو ایک ایئرپورٹ جتنا بڑا تصور کریں تو اس کا نیوکلیس محض 1 فٹ بال جتنا چھوٹا ہوگا۔ خود سوچئے کہ پھر ایٹم کے اندر خالی ہی خالی جگہ ہوئی کہ نہیں؟ اور کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں اس ایٹم کے پروٹون یا نیوٹرون کا سائز کتنا ہوگا؟ ان ماتحت ایٹم عناصر یا سب ایٹمک پارٹیکلز میں نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران وغیرہ شامل ہیں۔ الیکٹران ایٹم کے نیوکلیس یعنی پروٹون نیوٹرون کے گرد 1 سیکنڈ میں کروڑوں چکر لگا لیتا ہے۔ اب ان کے بھی کئی اور چھوٹے عناصر ہیں، جیسے نیوٹرینو، کوارکس، بوزانز وغیرہ، جنہیں ہم منجملہ طور پر ہیڈرون بھی کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے انہی ایٹمز سے بنی ہے، خواہ وہ تارے اور سیارے ہوں، آپ ہوں یا پھر وہ کرسی جس پر آپ اس وقت بیٹھے ہیں۔ اگر کائنات کی ابتدا ایک بڑے دھماکے یا بگ بینگ سے ہوئی تھی تو اس وقت ان چھوٹے عناصر سے ایٹم کیسے بنے؟ کیا حالات تھے اس وقت؟ یہ اور ایسے درجنوں سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے جنیوا کے قریب یعنی فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے نیچے 100 میٹر گہری سرنگ میں علم طبیعیات کے ماہرین آج تک کی سائنس کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا تجربہ کر رہے ہیں، جسے لارج ہیڈرون کولائیڈر یا LHC کہتے ہیں۔ 100 سے زائد ممالک کے 10,000 سے زائد انجینئرز اور سائنسداں اس تجربے پر انتھک محنت کر رہے ہیں۔ اس تجربے سے ہماری سائنس کا گویا ایک نیا جنم ہوگا اور درجنوں پیچیدہ مفروضات یا تو ثابت ہو جائیں گے یا پھر رد کر دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی نگاہیں اس تجربے کے نتائج پر لگی ہیں۔ آپ بھی ضرور اس اہم انسانی مہم میں شامل رہیے گا۔ تو قارئین، یہ تھیں جدید سائنس کی چند ایک کرشمہ سازیاں۔ کیا اب بھی ہم سائنس کی اہمیت کو ٹھکرا سکتے ہیں؟ انسان کی عقل سلیم اگر فطرت کا تحفہ ہے تو کاش کوئی پوچھے اب اور کیا کیا حقیقتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہرحال ہم چاہیں جتنا انکار کریں، سائنس نے ہماری زندگیوں کو یوں جکڑ لیا ہے کہ چھٹکارا ہی نہیں۔ تو کیوں نہ اس سے خوشی خوشی سمجھوتا کر لیں، دوستی کر لیں۔ اس سلسلے میں ہم پرزور حمایت کریں گے، بلکہ درخواست کریں گے اپنے بزرگوں سے، بچوں سے کہ یہ اپنے شہر کی سائنس کی میوزیم، پلانیٹوریم وغیرہ کو پابندی سے جایا کریں، سائنسی جرائد کا مطالعہ کیا کریں اور سائنسی بحث و مباحثے کا شوق پروان دیں۔ انگریزی داں طبقے کو مشورہ ہے کہ انڈیا ٹوڈے گروپ کی طرف سے شائع ہوتا مشہور امریکی جریدہ دا سائنٹیفک امریکن ضرور جاری کروا لیں، بلکہ ہم بڑے مسلم صنعت کار گھرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس جریدے کے اردو ایڈیشن کے جاری کروانے میں پیش قدمی کریں۔
یہی تو ہوتی ہیں نا سچی خدمات قوم کی۔ پریٹ نے حال ہی میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ کچھ مذہبی رہنماؤں کو، پنڈت، پروہت، امام، مولوی وغیرہ، احمد آباد کے سائنس سٹی لے جایا جائے اور وہاں انہیں مختلف ماڈلز کے ذریعے فطرت کے اصول ہنستے کھیلتے سمجھائے جائیں۔ ساتھ ہی وہاں کی آئی میکس تھیٹر میں چاند پر انسان کے چلنے سے متعلق ایک 3D فلم بھی دکھائی جائے۔ اس طرح ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان حضرات کے ذریعے سائنس کا پیغام عام انسان تک جائے اور ہمارے ذہنی تعصب اور نفرتیں دور ہوں۔ کاش ہم لوگوں کو اس عظیم خوشی کا احساس دلا سکیں جو کڑی محنت کے صلے میں کامیابی کے طور پر ملتی ہے، جیسے ناسا کے سائنسدانوں کو سالوں کی محنت کے بعد اپنا خلائی جہاز مریخ پر اتارنے، یا لیبارٹریز میں برسوں کام کرنے کے بعد انسان کے جینوم کی تفتیش مکمل کرنے پر، یا ہمارے کچھ نوجوانوں کو IAS میں کامیابی پر محسوس ہوتی ہے۔ انسان کی ترقی کی راہیں انہی خوشگوار موڑوں کی وجہ سے ہموار ہوتی ہیں اور ہمیں مشکل سے مشکل سفر کی کٹھنائیاں جھیلنے کی ہمت دیتی ہیں۔ کبھی کسی تاریک رات میں کھلے آسمان کی طرف ایک ٹک دیکھیے اور تصور کیجئے ان مخلوقات کا جو ان کروڑوں سیاروں پر، جو آپ کو دکھنے والے لاکھوں ستاروں کے گرد گھوم رہے ہیں، ممکن ہے کہ جی رہے ہوں۔ اور پھر مختلف طرح کے سوال پوچھئے اپنے آپ سے کہ وہ کن مادوں کے بنے ہوں گے، کس حیت کے ہوں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل ہوتے ہوں گے، وہاں نباتات ہوں گے بھی، کیا وہ آکسیجن سے مبرہ ہوں گے، کہیں وہ خود ہی ہوا کے نہ بنے ہوں، ان کے تصورات، تعصبات، توہمات کیا ہوں گے، کیا انہیں علم بھی ہوگا ہمارے وجود کا، اور ہوگا تو کیا انہیں اس کی ذرہ سی پرواہ بھی ہوگی، اور یہ سب کچھ پوری طرح ممکن ہے۔ بہرحال سائنس کے کارناموں کو سمجھنے اور سمجھانے سے سچ کی جو تصویر ابھرے گی، اس سے ہماری عقل کے نئے دروازے کھلیں گے۔ جہاں ایک انوکھی خوشی کا احساس ہوگا، وہیں ہماری بڑی انا کچھ پنکچر بھی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا دوربین یا بائنوکولر کوئی 1000-2000 روپوں میں مل جاتا ہے، جس سے کم آپ زحل کے خوبصورت رنگ اور مشتری کے کئی چاند تو دیکھ ہی سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو مقناطیس یا میگنیٹ اور منشور یا پرزم کے کچھ ٹکڑوں اور کچھ محدب عدسوں یعنی میگنیفائنگ گلاسز سے شروعات کیجئے۔ اپنے گھروں میں ایسی سائنسی اشیاء رکھنا تعلیمی ماحول پیدا کرنے کی طرف ایک اچھا قدم ہوگا۔ اپنے بچوں میں علمی تجسس پیدا کرنے کے یہ عمدہ اور سستے طریقے ہیں۔ برسبیل تذکرہ آپ کے گھر ایک مناسب جغرافیائی ایٹلس، 1-2 عمدہ ڈکشنریاں، لغتیں اور تھیسورس تو موجود تو ہیں نا، اور ان کے پھٹنے پر بچوں کو سرزنش نہ کیجیے گا۔ جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ پھٹ سکتی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ پروفیشنلزم۔ ہمیں اپنی حکمت عملی کی کامیابی کے لیے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم کم از کم اپنی سیکولر زندگی کے سارے فیصلے پیشہ ورانہ انداز یعنی پروفیشنلزم سے ہی کریں گے۔ یعنی ہم کسی بھی مسئلے پر اپنی رائے قائم کرنے سے قبل حقائق اکٹھے کریں گے، ان پر صدق کے دل سے اور ذہانت سے، نہ کہ اخلاقی یا جذباتی دباؤ میں آ کر، اور نہ جھوٹے تصورات اور توہم پرستی یا پریزمپشنز اور بایسز سے متاثر ہو کر غور و خوض کریں گے، اور تبھی پوری ایمانداری سے فیصلے کریں گے۔ یوں کرتے وقت ہم صرف اپنی نہیں بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے پڑوس، اپنے سماج، اپنی قوم کی بھلائی کو مد نظر رکھیں گے۔ بطور خاص اپنی ترجمانی کرنے کے لیے یا رہبری کے لیے جن لوگوں کو چنیں گے وہ صرف اور صرف میرٹ یعنی قابلیت کی بنیاد پر چنے جائیں۔ ذرا سوچئے کہ بس لیڈر غلط چن لینے سے بھی سارا ادارہ دھیرے دھیرے تباہ ہو جاتا ہے۔ جتنا ممکن ہو آپ سے اس معاملے میں جہاد کیجئے کہ لیڈر اچھا ہو، اب خواہ وہ ٹیچر ہو کہ مینیجر، چیئرمین ہو کہ MLA۔ اس سلسلے میں کچھ نکات آگے پیش ہیں۔ اس سے
اور کچھ نہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ سر درد کے علاج کے لیے امام صاحب کے یہاں نہیں جائیں گے، کریڈٹ سوسائٹی چلانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو نہیں چنیں گے، اور صحیح انسان کا تعین و تقرر صحیح جگہ کر پائیں گے۔